کہ تو ظلم کہاں تک ڈھائے گا، دیکھیں کس حد تک جائے گا۔ ہاں ظلم فنا ہوگا ایک دن۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ بری کی ایک درد بھری نظم۔ سے پہلے بتا دوں دوستو، اسم میں جمعہ کی نماز کے بریک کو ختم کرنے کے نرمان میں کانگریس نے بھی ہمارا سمرتھن کیا ہے، ہیمنت وسوا شرما۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ بری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ سچ بات کی پیروکاری ہے، 100 جھوٹ پہ ایک سچ بھاری ہے۔ سچ بات کی پیروکاری ہے، 100 جھوٹ پہ ایک سچ بھاری ہے۔ ہر دور میں سچ کے ساتھ رہے شاعر کی ذمہ داری ہے، شاعر کی ذمہ داری ہے۔ میں آگ سے لڑنے نکلا ہوں، انگاروں سے کیا ڈرنا، کیا ڈرنا۔ میں شاعر ہوں ایک شاعر کو سرکاروں سے کیا ڈرنا، کیا ڈرنا، کیا ڈرنا۔ کل سے جب سے آیا ہوں سہیل صاحب بار بار یہ پوچھ رہے ہیں کہ عمران صاحب وہاں رہ کے بھی پڑھ لیتے ہیں، کیسے پڑھ لیتے ہیں، ڈر نہیں لگتا؟ میں بس یہ نظم میرے وجود کی نظم ہے، بس سمجھ لیں کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ دل پہ جو بیت رہی ہے اسے کہہ رہا ہوں کہ میں شاعر ہوں ایک شاعر کو سرکاروں سے کیا ڈرنا، کیا ڈرنا۔ احساس کی شدت مدھم ہے، لفظوں میں خوشی نہ ماتم ہے۔ اس بات پہ بس ایمان رکھو، ہر ظلم کی عمر بہت کم ہے، ہر ظلم کی عمر بہت کم ہے۔ میں سورج ہوں، میں سورج ہوں، اور سورج کو اندھیاروں سے کیا ڈرنا، کیا ڈرنا۔ میں شاعر ہوں ایک شاعر کو سرکاروں سے کیا ڈرنا، کیا ڈرنا۔ جھوٹوں کا نعرہ ہارے گا، اللہ کا مارا ہارے گا۔ جھوٹوں کا نعرہ ہارے گا، اللہ کا مارا ہارے گا۔ آمین کہو، آمین کہو، نمرود دوبارہ ہارے گا، نمرود دوبارہ ہارے گا۔ جب جنگ پہ نکلے ہو تو پھر تلواروں سے کیا ڈرنا، کیا ڈرنا۔ میں شاعر ہوں ایک شاعر کو سرکاروں سے کیا ڈرنا، کیا ڈرنا۔ تو ظلم کہاں تک ڈھائے گا۔ میں صرف یہی نہیں کھڑا ہو کر کے یہ مصرعے پڑھ رہا ہوں، اعلان آپ کی دعاؤں کے بھروسے، میری مائیں یہاں موجود ہیں، آپ سب کی دعاؤں کے بھروسے پڑھتا ہوں۔ بس ایمان اس بات پر ہے کہ کوئی ایک طاقت ہے جو حفاظت کرتی ہے تو کرتی ہے، کہ تو ظلم کہاں تک ڈھائے گا، دیکھیں کس حد تک جائے گا۔ ہاں ظلم فنا ہوگا ایک دن، اور سچ کا علم لہرائے گا، اور
سچ کا علم لہرائے گا. اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہتھیاروں سے کیا ڈرنا, کیا ڈرنا. ناظرین امام پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, علماء پر بڑائی جتانے, بیوقوفوں سے جھگڑنے یعنی ناسمجھ عوام سے الجھنے اور مجلسین جمانے کے لیے علم حاصل نہ کرو. جو شخص ایسا کرے گا اس کے لیے آگ ہے, آگ ہے. فائدہ علم کو مجلسین جمانے کے لیے حاصل نہ کرو. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ علم کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی ذات کی طرف متوجہ نہ کرو. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں پابندی سے پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ پر حرام فرما دیتے ہیں. فائدہ, ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں سنت موقدہ ہیں اور ظہر کے بعد کی 4 رکعتیں 2 رکعتیں سنت موقدہ ہے اور 2 نفل. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو مومن بندہ بھی ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھتا ہے اسے جہنم کی آگ انشاءاللہ کبھی نہیں چھوئے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جو بہت ہی جلد بہت سارا مال غنیمت لے کر واپس لوٹ آیا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, رسول اللہ ہم نے کوئی ایسا لشکر نہیں دیکھا جو اتنی جلدی اتنا سارا مال غنیمت لے کر واپس لوٹ آیا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا میں تمہیں اس سے بھی کم وقت میں اس سے بھی زیادہ مال غنیمت کمانے والا شخص نہ بتاؤں؟ یہ وہ شخص ہے جو اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کر کے مسجد جاتا ہے, فجر کی نماز پڑھتا ہے, پھر سورج نکلنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھتا ہے, تو یہ بہت تھوڑے وقت میں بہت زیادہ نفع کمانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا, آپ میرے اس بندے کو خوشخبری سنا دیجئے جو اس کلام الہی کو کان لگا کر سنتے ہیں پھر اس کی اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اور یہی عقل مند والے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی, اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے, جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعا مانگنے کی فرصت نہیں ملتی, میں اس کو دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سارے کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جسے خود اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر فضیلت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا. وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے اور جو بھی سورت پڑھتے اس کے ساتھ اخیر میں قل هو اللہ احد پڑھتے. جب یہ لوگ واپس ہوئے تو انہوں نے اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان سے پوچھو کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں. لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس صورت میں رحمان کی صفات کا بیان ہے, اس لیے اسے زیادہ پڑھنا مجھے محبوب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انہیں بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہو. میں چپ رہا, پھر ارشاد فرمایا, کہو. میں چپ رہا, پھر ارشاد فرمایا, کہو. میں نے عرض کیا, رسول اللہ کیا کہوں؟ ارشاد فرمایا, صبح شام قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو. یہ صورتیں ہر تکلیف دینے والی چیز سے تمہاری حفاظت کرے گی. فائدہ, علماء کے نزدیک ارشاد نبوی کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ نہ پڑھ سکے وہ کم از کم یہ 3 صورتیں صبح و شام پڑھ لیا کریں, یہی انشاءاللہ کافی ہوں گی. اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ. تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب. السلام علیکم.